صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ چار مینار مغلپورہ ڈویژن سلطان شاہی میں اکبر اویسی کمیونٹی ہال میں اینٹیجن معائنہ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، نمائندہ کارپوریٹر ابو راہیل کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی طرف سے وزیر صحت ایٹلا راجندر سے تحریری طور پر لوک سبھا حلقہ حیدرآباد کے کئی علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان علاقوں میں اینٹیجن ٹیسٹنگ مراکز کے قیام پر توجہ دلائی گئی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے ٹیسٹ مرکز کا معائنہ کیا اور مقامی طبی عملے سے بات چیت کی۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی کہ کووڈ وائرس سے لڑنے کے لیے معائنہ کرانا ضروری ہے۔ بیرسٹر اویسی نے عوام کو مشورہ دیا کہ جہاں کہیں بھی مرکزی یا ریاستی حکومت کی طرف سے ٹیسٹنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں پر جائیں اور اپنا معائنہ کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روک سکیں گے، اپنے افراد خاندان کو بچا سکیں گے۔ صدر مجلس نے سماجی فاصلے کی برقراری پر بھی زور دیا۔ بیرسٹر اویسی نے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں اپنے پیام میں کہا کہ اگر نماز عید کے لیے مساجد جاتے ہیں تو چہرے پر ماسک لگا کر رکھیں اور فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اکبر الدین اویسی پلے گراؤنڈ کمیونٹی ہال میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب نے یہاں پر کووڈ کی ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح کیا، انوگریٹ کیا اس کو۔ میں آپ تمام سے، دیکھنے والوں سے پھر سے پرزور اپیل کر رہا ہوں، ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کووڈ وائرس سے مقابلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ جہاں کہیں بھی ریاستی حکومت کی طرف سے یا مرکزی حکومت کی طرف سے جو ٹیسٹنگ سینٹر شروع کیے گئے ہیں وہاں پر جائیے، اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ مفت میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹیسٹنگ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روک سکیں گے، ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے دوست احباب کی جان کو بچا سکیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹنگ اپنا کروائیں اور ہرگز یہ مت سوچئے کہ میں سیف ہوں، میں اپنے گھر میں بند ہوں، میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، مجھے سمٹمز نہیں ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پورے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے آپ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ آفت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ٹیسٹنگ کروائیے، اور ٹیسٹنگ میں اگر خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتا ہے تو ڈاکٹرز خود آپ کو بتائیں گے آپ کی سمٹمز کو دیکھ کر۔ اگر آپ کے پاس سمٹمز ہیں تو فوراً اسپتال سے آپ کو رجوع کروائیں گے، آپ کو اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، یا پھر گھر میں آپ اپنے کمرے میں اکیلے رہ کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اپنے افراد خاندان سے تھوڑا دور رہ کر اپنا 10-12 دن آپ علاج ہو سکتا ہے آپ کا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے۔ دیکھیے پورے ملک میں 15 لاکھ کے قریب لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے اور تلنگانہ میں 350 کے اوپر یا 300 کے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی بتانا بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ بالاپور کے قبرستان کو جائیے، جہاں پر 2018 میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر ہم نے موجودہ حکومت سے ایک قبرستان کی زمین حاصل کی، گورنمنٹ کی۔ 2.5 مہینے میں اب تک وہاں پر 170 سے زیادہ کووڈ سے مرنے والوں کی وہاں پہ تدفین عمل میں لائی گئی۔ اگر اس میں ہم 20-30% نکال بھی دیں کہ ان کا انتقال کووڈ سے نہیں ہوا، مگر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لیے ماسک پہنیے۔ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے، اور خاص طور سے اب بقرعید آنے والی ہے 1 اگست کو۔ میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ جو کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، مگر اب علماء نے یہ کہا ہے
کہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو دوری برقرار رکھنا ہے. عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماسک رکھیے, دوری برقرار رکھیے, اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریے جہاں پر قالین نہ ہو, مانے زمین پتھر ہو, وہاں پر اپنی جانماز خود لے کر جائیے, نماز پڑھیے. اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں, جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں, آپ ان کو ہرگز لے کر مت جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں, جو 60 سال کے اوپر کے ہیں, ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے, کیونکہ 60 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹی ذرا کم ہو جاتی ہے. اور خاص طور سے جو بیمار ہیں, جن کو ڈائبٹک ہے, جو زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے, جن کے لنگز خراب ہیں, جن کے قلب کا امراض میں مبتلا ہیں, ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر. احتیاط کریے, حماقت مت کریے, اور یہ بڑی باتیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہوتا. جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے. تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی, کیونکہ ایپیڈیمک ایکٹ لاگو ہے, NDMA کا ایکٹ لاگو ہے. اس لیے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا. یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا. اور ایک اہم بات, مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پچھلے 8 دن 10 دن پہلے سے ہم لوگ جتنے قصاب ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور بقرعید میں جانور کی صفائی کرتے ہیں ہماری قربانی کے بعد, ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا, قریش برادری کے ذمہ داروں سے, کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروائیے. کیونکہ جب اگر کوئی جانور کی قربانی دیں گے تو قصاب کو جو وہاں پر جا کر جانور کو صاف کریں گے, اس کا چمڑا صاف کریں گے, ان کو بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے افراد خاندان کو, جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ, ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے. اس لیے پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. یہ ٹیسٹنگ سینٹر جہاں کہیں بھی, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے اراکین اسمبلی, اراکین بلدیہ دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلے جات میں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے, اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے. اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر یہ اینٹیجن ٹیسٹ ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. RT-PCR کا ٹیسٹ بھی چار مینار یونانی ہاسپٹل میں, سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں, کنگ کوٹی ہاسپٹل میں یہ مقامات پر ہو رہا ہے. قلعہ گولکنڈہ میں بھی, وہاں پر ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو بہت سے مقامات پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ٹیسٹنگ سینٹر پر منیمم 75 سے 100 لوگوں کی ٹیسٹنگ دن میں ہوتی ہے. آپ آئیے, نکل کے آئیے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مایوب بات نہیں ہے. آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنی جان بچائیے, اپنے شہر کو بچائیے, اپنے ملک کو بچائیے, اپنی ریاست کو بچائیے.